صدیقہ رضی اللہ عنہا اس سخی باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آغوش تربیت کی پروردہ تھی، جنہوں نے ایک غزوہ کے موقع پر اپنا پورا مال و اسباب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا تھا اور سخاوت و فیاضی اور محبت و ایثار کی وہ لافانی مثال قائم کی کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا بھی اس عظیم صفت سے متصف تھیں۔ یہ دونوں سخاوت و فیاضی میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتی تھیں۔ حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی عورت سخی نہیں دیکھی، لیکن دونوں کی سخاوت میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھوڑا تھوڑا جمع کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب خاصی مقدار میں جمع ہو جاتا تو ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتی، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا یہ حال تھا کہ وہ کل کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت ام زرع رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے ان کے پاس مال بھیجا جو تقریباً 1,80,000 کی مالیت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تھال منگوایا اور اس کو درہموں سے بھر کر اسی وقت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھیں۔ انہوں نے خادمہ سے فرمایا افطار لاؤ، تو آپ رضی اللہ عنہا کی خادمہ سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آئی۔ حضرت ام زرع رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، آج سارا دن آپ نے جو مال تقسیم کیا اگر اس میں تھوڑا رکھ لیتی تو شام میں افطار کے لیے گوشت وغیرہ کا انتظام کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت تم یاد دلاتی تو میں اس کا خیال کر لیتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا، اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ اس نے کھجور لے کر 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور خود نہ کھایا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی اور اس کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پرورش میں ذرا بھی مبتلا کیا گیا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک روز 70,000 کی مالیت ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دی، اور اپنا حال یہ تھا کہ تقسیم کرتے وقت اپنے کرتے میں پیوند لگا رہی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خدمت میں سچے موتیوں سے بھرا ہوا ایک طبق بطور ہدیہ روانہ فرمایا، جن کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہدیہ قبول فرما لیا، لیکن اپنے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی، بلکہ بطور واقعہ کے کہتی ہوں کہ اللہ نے دنیا میں 9 باتیں ایسی صرف مجھ کو عطا کی ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ پہلی بات یہ کہ خواب میں فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی جب میں 7 برس کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب میرا سن 9 برس کا ہوا تو رخصتی ہوئی، میری سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن کی آیتیں اتری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ غزوات میں غزوہ احد اور غزوہ مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ مشک بھر بھر کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو علمی صداقت اور احادیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانت و امانت میں امتیاز حاصل تھا۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حافظہ بہت قوی تھا، جس کی وجہ سے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ کرام کے لیے بڑا اہم مرجع بن چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث حفظ کرنے اور فتویٰ دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بڑھ کر تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 2210 احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دور نبوی کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ اسی طرح قاسم بن محمد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں روزانہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں سلام کرنے جاتا تھا۔ ایک دن جب پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز میں اس آیت کو بار بار پڑھ کر رو رہی ہے، سو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ چنانچہ میں وہاں کھڑے کھڑے تھک گیا اور اپنے کام سے بازار چلا گیا۔ جب دوبارہ واپس آیا تو دیکھا اسی طرح نماز پڑھ رہی ہے اور اس میں زار و قطار رو رہی ہے۔ حضرت ابن ایمن فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا۔ آپ نے ایک موٹی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی خادمہ بھی وہاں موجود تھی۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ذرا میری اس خادمہ کو دیکھو، یہ اس چادر کو گھر میں اوڑھنے سے بھی انکار کرتی ہے۔ اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایک ایسی ہی چادر تھی جسے مدینہ منورہ میں لوگ دلہن کو سجانے کے لیے مانگ کر لے جاتے اور رخصتی کے بعد واپس کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے ساتھ جنت البقیع میں وفات کے فوراً بعد ہی دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا کو رات ہی کے وقت جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ عنہا کو قبر مبارک میں حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اتارا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تدفین کی رات جنت البقیع میں جنازہ مبارک میں اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں کا اتنا کثیر مجمع دیکھ کر عید کے دن کے ہجوم کا دھوکہ ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں میں سے سب سے چھوٹی تھی، مگر علم و فضل، زہد و تقوی، سخاوت و شجاعت، عبادت و ریاضت میں سب سے بڑھ کر ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مبارک زندگی سے سبق حاصل کر کے ہمیں اپنی زندگی اچھی طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔